دنیا میں جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، جتنے ہنر ہیں، ہر ایک ہنر والے کا ایک لباس ہوتا ہے۔ ایک مسجد کا خطیب جب ممبر پر چڑھتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو جبہ پہنتا ہے، عمامہ سر پہ باندھتا ہے۔ خطبے کے وقت اس کا یہ لباس ہے۔ ایک استاد جو حدیث، قرآن، تفسیر، فقہ پڑھاتا ہے تو درس کے موقع پر وہ بھی ایسا لباس اختیار کرتا ہے۔ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کام کی انجام دہی کے وقت وہ لباس پہنتا ہے۔ کارخانوں میں جا کے آپ دیکھیے، آج تو کارخانوں کا چلن بہت زیادہ ہے۔ گھر کا لباس کچھ اور ہوتا ہے اور شادیوں میں یا تقریبات میں جانے کا لباس اور ہوتا ہے اور کارخانے کا لباس اور ہوتا ہے، فیکٹری کا لباس اور ہوتا ہے۔ وہاں کے آداب سے اس کو واقف ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا لباس وہ پہن نہیں سکتا، پہن لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہوتا، لیکن پہننے والے کو بیوقوف سمجھا جائے گا۔ شادی کے موقع کا لباس پہن کے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ خریداری کے لیے نہیں آئیں گے، اس بیوقوف کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ مطلب تاجر کا ایک لباس ہوتا ہے، سپاہی کا ایک لباس ہوتا ہے، گھوڑ سواری سکھانے والے ایک اس کا خاص لباس اس کو پہناتے ہیں، کارخانے والے کا لباس، وائس کا لباس، اور سرجن ہیں، ڈاکٹرز ہیں، طبیب ہیں، طبیبوں کا ایک الگ لباس ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ طبیب، فزیشین، ڈاکٹر جو سفید لباس پہنتے ہیں اس کو اپرون کہتے ہیں، ڈاکٹرز کا اپرون ہے، وہ بھی ایک اور ایک لفظ ہے، اس کے لیے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اور وکلا کا بھی ایک لباس ہوتا ہے، وہ بھی ایک جبہ ہوتا ہے کالا، دوسرے رنگ کا نہیں پہنتے، وہ لوگ مقرر ہے ان کا۔ اور سر پر ایک خاص قسم کی کلاه بھی ہوتی ہے، وہ ڈگری لیتے وقت پہنتے ہیں، خالی وقت میں نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر فن والے کا ایک لباس ہوتا ہے، اور صوفیہ کا بھی ایک لباس ہے۔ لیکن وہ لباس میں اور اس لباس میں فرق یہ ہے کہ یہ شرط پوشیدین مرخع، گدڑی پہننے کا ادب یہ ہے۔ اب ہم شرط کا ترجمہ ادب کر رہے ہیں۔ مرخع پہننے کا شرط یہ ہے، مرخع پہننے کی شرط یہ ہے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ گویا یہ اس نے کفن پہنا ہے۔ کفن زندے کو نہیں پہنایا جاتا، مردے کو پہنایا جاتا ہے۔ اگر کفن زندوں کو پہنا دیا جائے اور وہ سڑک پر نکلے تو لوگ خوف سے دیکھ کر بھاگیں گے، یا تو یہ سمجھیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یا یہ سمجھیں گے کہ خبر سے کیسا زندہ اٹھ کے آ گیا ہے یہ۔ چنانچہ یہ کفن کی جو شرط بتائی جا رہی ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ کفن پہننے والا گویا مر چکا ہے، تب تو جب کفن پہنایا گیا ہے۔ کفن اس نے نہیں پہنا ہے بلکہ غسال نے اس کو کفن پہنایا ہے۔ یہاں پر جو شیخ ان 3 سالوں کی تربیت کر کے
اس کو مرقع پہناتا ہے، اس کو گدڑی پہناتا ہے، ٹکڑے ٹکڑوں کا لباس پہناتا ہے، وہ نہیں پہنتا ہے. اور بغیر شیخ کی تربیت کے، بغیر شیخ کی اجازت کے کہ تو نے اب تکمیل کر لیا ہے، آجا اب یہ کام کرنے کے تو قابل ہے، وہ مرقع خود سے نہیں پہن سکتا. اگر خود سے پہن لے تو حال کیا ہوگا؟ کورٹ میں جائیے، ایڈوکیٹس اپنا اپرون بلیک ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں. کب لباس میں کیا رکھا ہے؟ میں بھی پہن کے جاتا ہوں، میں موکل ہوں، میرا کیس ہے، میں پہن رہا ہوں. مرقع انہیں لڑا تو کیا ہوتا، کیس انہیں لڑا. بات ایسی نہیں ہے. آپ تو پہلے ان کا لباس پہننے کے جرم میں اگر وہ جج کو معلوم ہو جائے کورٹ کے، پہلے آپ کو سزا دے گا. بحث کریں گے تو سزا بڑھ جائیں گی. لہذا بغیر ڈگری کے اور لا کی ڈگری کیے بغیر، اس میں گریجویٹ ہونا چاہیے، پوسٹ گریجویٹ ہونا چاہیے، تو یہ وہ یونیورسٹی آپ کو لباس پہننے کا مجاز گردانتی ہے اور وائس چانسلر کے ہاتھ سے وہ لباس پہنایا جاتا ہے. یہ وائس چانسلر کون ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کے جتنے پروفیسرز ہیں ان کو سمجھ لیجئے شیوخ. وائس چانسلر کو سمجھ لیجئے شیخ الشیوخ. شیخ الشیوخ کب تصدیق کرتا ہے؟ یہ شیوخ کی تربیت ہونے کے بعد. شیوخ جب تربیت کریں کہ یہ علم حاصل کر چکا ہے، ہم امتحان لے چکے ہیں، اس کو ڈگری دی جا سکتی ہے، اس کو لباس پہنایا جا سکتا ہے. ایسا ہی ایک مجمع میں، اہل علم کے مجمع میں، ڈفرینٹ فیکلٹیز کے جو ڈین ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فیکلٹیز کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، ان کے مجمع میں اس کو لباس پہنایا جاتا ہے کہ آج ڈاکٹر بن گیا، سفید لباس اب پہنو. آج وکیل بن گیا، یہ کالا لباس آج پہنو. تم لوگوں کے مقدمے لڑنے کے قابل ہو گئے ہو. حق اور باطل میں امتیاز کرنا تم کو آ گیا ہے. تم پہ کوئی جھوٹا الزام اگر کوئی دھرتا ہے تو الزام کو، ملزم کو پاک کرنا، الزام سے صاف کرنا، الزام کو دور کرنا موکل کے لیے یہ کر سکتا ہے. لہذا اس کو سند دی گئی. سند آپ کے گھر میں رہے گی. آپ کیسے پہچانے جائیں گے مخلوق کے درمیان، لوگوں کے درمیان کیسے پہچانے جائیں گے؟ تو ایک لباس عطا کیا جاتا ہے. ایسا ہی تمام شعبوں کا حال ہے. یہاں پر جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے مشیخت کی، تم نے ریاضت کی ہے، لہذا یہ مرقع پہنو، یہ گدڑی پہنو. گدڑی پہننے کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ امید از لذات حیات منقطع گردانت. زندگی کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی جو لذتیں ہیں، مردہ کوئی لذت تو نہیں رکھتا، کوئی خواہش تو نہیں رکھتا، نہ اس خواہش کا اظہار کر سکتا ہے، نہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے. تبھی تو وہ مردہ ہے. مردہ ہونے کی وجہ سے مردے کی چند صفات ہوتی ہیں. وہ صفات جس میں پیدا ہو جائیں، یعنی آدمی مر جائے تو کفن پہنایا جاتا ہے. اب یہ شیخ جو لباس پہناتا ہے، اس میں لذتیں فنا ہو چکی. زندگی کی جو لذتیں ہیں، زندگی کے جو لوازمات ہیں، ختم ہو چکی. لہذا یہ جو صوفی ہوتا ہے، یہ جو مرید ہوتا ہے، مرید جب لذات حیات سے، لذات دنیاوی سے، بلکہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں کھاتا ہے، دنیا میں پیتا ہے، دنیا کے امور انجام دیتا ہے، اس کا بھی گھر ہوتا ہے، اس کا گھر بار ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ سماج میں رہتا ہے. لیکن یہاں کی جو لذتیں ہیں سوسائٹی کی، اس سے منقطع ہو جاتا ہے. اس کو
اپنی خواہش سے وہ نہیں کھاتا ہے، اپنی خواہش سے وہ چلتا نہیں ہے، اپنی خواہش سے وہ دیکھتا نہیں ہے، اپنی خواہش سے بولتا نہیں ہے، مردہ ہے۔ دل میں پیدا ہونے والی خواہشات اس شیخ کی تربیت کے تابع ہو جاتی ہیں۔ شیخ اس کے شیخ کی تربیت کا تابع، اس کا شیخ اس کے شیخ کی تربیت کا تابع، شیخ، اس طرح سلسلہ چلتے چلتے ائمہ طریقت کی تربیت کے تابع آ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، جن میں اکابر خلفائے راشدین ہیں، ان کی باری آ جاتی ہے۔ یعنی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے جتنے سلسلے چلے ہیں، ان کے تربیت کے تابع حضرت علی کے مریدین ہیں، ان کے خلفاء ہیں، اور حضرت علی تابع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے جو تربیت دی یہ اس کے تابع ہیں۔ تو ایمان کی تعریف کیا کی گئی؟ ایمان کی تعریف یہ کی گئی، حضور نے فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کو جب تک میری اتباع میں فنا نہ کرو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تمہاری خواہش تو رہے گی، لیکن خواہش میرے حکم کے، میری سنت کے تابع رہے گی۔ جب مومن ہوئے، خواہشات کو اتباع نبوی میں گم کر دینا، خواہش تو رہے گی، ضروریات حیات رہیں گی، لذت حیات نہیں رہیں گی۔ ضرورت حیات کھانا ہے، ضرورت حیات پینا ہے، ضرورت حیات لباس ہے، ضرورت حیات مکان ہے، یعنی شاید کہیں تو سونے کے لیے جگہ چاہیے، بیٹھنے کے لیے، موسم کی گرمی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے ضرورت ہے، یہ لذت نہیں۔ اب مرخع کیا چیز ہے؟ یہ لباس کے جو ٹکڑے ٹکڑوں کا لباس ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑوں کا جو لباس ہے، یہ جو گدڑی ہے، دراصل یہ ضرورت کی تکمیل ایسی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ خاص نشانی ہے کہ کس کا تربیت یافتہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات یاد آئی، میں سمجھا دینا چاہوں گا۔ کس شیخ سے تم نے تربیت حاصل کی؟ مرقع کا تو رنگ نہیں ہوتا، جو ٹکڑا ملا لگا لیے، لیکن ایک نیلے لباس کی بات آئی ہے۔ نیلا لباس داتا گنج بخش نے فرمایا ہے کہ ماتم کا لباس ہے۔ تو جو شیوخ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے جو سلسلے چلے ہیں، بڑے بڑے سلسلے ہیں، دنیا میں آج جو مشہور سلسلے ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو چلیے داتا گنج بخش خود سامنے ہیں، آگے غوث اعظم آئے ہیں، آگے خواجہ اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ آئے ہیں، سید شیخ شہاب الدین سہروردی آئے ہیں، بہاؤالدین نقشبند اور سید احمد کبیر رفاعی رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے ہیں۔ مرقع تو رہے گا، جیسا نیلا لباس آپ نے فرمایا، ویسا ہی غوث اعظم کے جو تربیت یافتہ ہیں ان کا لباس ہرا ہے۔ خواجہ اعظم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے سلسلے کے جو تربیت یافتہ ہیں، ان کا یہ رنگ ہے۔ اس میں بھی جب سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تک یہ چلا، تو وہاں سے دو بڑے سلسلے چلے، ایک سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ ہیں، ایک صابر پاک رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی میں تھوڑا تھوڑا رنگ ان کا الگ ہے تربیت کا، وہ کن حالات میں اختیار کیا گیا وہ بحث الگ ہے۔ وہ چشتیہ کا یہ رنگ ہو گیا، قادریہ کا ایک رنگ ہو گیا، سہروردیہ کا کچھ ہو گیا، کبرویہ کا الگ ہو گیا، مولویہ کا الگ ہو گیا۔ تو بہرکیف یہ لذات حیات سے منقطع ہوتے ہیں، ضروریات حیات سے نہیں۔ کھانا ہے، کچھ بھی کھا لیے، اس میں اسی میں کشف المحجوب کی پچھلے دروس میں آیا ہے کہ سڑک پر جو
کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے چیتھڑے ہوتے تھے، دھو دھو کے اس کو سی لیتے تھے۔ بعض ایسے صوفیاء تھے کہ سڑک پر لوگ کھا کے جو پھینک دیتے تھے اس کو اٹھا کے کھاتے تھے۔ یعنی کھانے کی جو ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی ایسا انسان نہیں، ایسی کوئی مخلوق ہم نے پیدا نہیں کی جس کو غذا کی ضرورت نہ ہو، وہ کھاتا ہو۔ چنانچہ لذات حیات سے دور ہو جانا، لذات حیات کا منقطع کر دینا، یہ مرقع پہننے کا مقصد ہے۔ وہ دل را از درجات زندگانی نہیں راحت ہے، یہاں راحت کا لفظ ہے۔ وہ دل را از راحت زندگانی پاک کند، دل راحتوں کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ ذرا ٹھنڈی ہوا ہو جائے تو اچھی ہے، تھوڑا سا پانی میں خنکی آ جائے تو بہت اچھا ہے، سالن میں تھوڑا سا نمک ہو جائے تو بہت اچھا تھا، سرد راتیں ہیں کھانا گرم ہو جاتا تازہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن یہ راحت زندگی میں آتے ہیں۔ راحت ہونا، راحت کی بھی پرواہ نہیں ہے، صرف ضرورت پیش نظر ہے۔ کیا ہے یہ کفن بوت کی امید از لذات حیات منقطع گرداند و دل را از راحت زندگانی پاک کند، زندگی کی جو راحتیں ہیں اس سے پاک کرے۔ عمر خود جملے تمام اپنی عمر بر خدمت حق وقف کند، حق کی خدمت میں وقف کرے، اللہ رب العزت کے لیے وقف کرے۔ حق کی خدمت کیا ہے اور مخلوق کی خدمت کیا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ گفتگو ہم تقریباً گزشتہ یا پیوستہ 2 دروس پہلے شاید یہ بات ہوئی ہوگی کہ ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک مخلوق کا حق ہوتا ہے۔ لوگ اس کو علماء کرام حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ 2 زمروں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے 3 زمرے بنائے ہیں۔ ایک حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، یہ ہر بندے پر ہے یہ، اور جو اللہ کا حق بندے پر ہے، داتا گنجس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جان لیا، ایک بزرگ کا قول ہے، میں نے یہ جان لیا کہ اللہ کا حق مجھ پر ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ یہ جو حق مجھ پر ہے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا ہے، میں نے یہ جان لیا، لہذا اس پر استقامت حاصل کر لی کہ میں عبادت کرنے لگا۔ مجھ پر جو بندگی یہ حق واجب ہے اس کو دوسرا ادا نہیں کر سکتا، نہ اس کا حق ماں ادا کر سکتی ہے، نہ اس کا حق باپ ادا کر سکتا ہے، نہ اس کا حق اولاد ادا کر سکتی ہے، نہ بیٹا ادا کر سکتا ہے، نہ بیٹی کر سکتی ہے، نہ مرید۔ نماز تو ہی پڑھنا ہے، روزہ تم کو ہی روزہ رہنا ہے، ایسا جو حقوق اللہ کے ہیں یہ بندہ ادا کرے۔ دوسرا جو تقسیم ہوا تھا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 3-4 درس پہلے کی بات ہوگی، اس واسطے کہ یہ پوائنٹ ٹوٹلی کلیئر ہو جائے۔ دوسرا حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق آپ گھر سے شروع کیجئے یا باہر سے شروع کیجئے۔ گھر میں ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، اپنی اولاد کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اور اہل محلہ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ جب آپ راستہ چلتے ہیں تو راستے کے حقوق ہیں، چلنے والوں کے حقوق ہیں۔ آپ خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں تو دکانداروں سے آپ کا رابطہ ہے، خرید و فروخت کر، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ معاملات دنیا ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ تو یہ اس میں اگر کوتاہی ہو جائے تو یہ باعث پکڑ ہے،
اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے، جس کو چاہے پکڑ میں لے لے. لیکن حقوق العباد میں الگ بات ہوتی ہے. اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی، کسی کا حق مارا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کرے. آپ کو اتنا بڑا اللہ نے درجہ دیا ہے. تیسرا جو حق ہے جو تمام دنیا میں علماء بیان کرتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد. حقوق اللہ آپ نے فرمایا حقوق نفس، اپنی جان کے حقوق. یہ بات گزشتہ ہی درس کی ہوں گی میں سمجھتا ہوں. اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، آپ ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے. کڑاکے کی سردی ہے، نہیں میں ململ کا کرتا پہن کے جاؤں گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے. تم کو اختیار نہیں ہے، جان تمہاری نہیں ہے، تم ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے. تم زبردست گرما ہے، نہیں میں بلینکٹ اوڑھ کے سوتا ہوں. پہلے تو آپ کو پاگل قرار دیا جاؤ گے، دوسرا اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، خلاف قاعدہ کام کر رہے ہو. تو آپ کو جب گرما کا موسم ہے ہلکا لباس پہنو، سرما ہے گرم لباس پہنو. غذاؤں میں بھی یہی ہے کہ آپ کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، نہیں میں برف کا پانی پیتا ہوں، تم ہلاک ہو جائیں گے. تم کو جو ہے گلے میں درد ہوگا، بیماری ہو جائے گی، پھر علاج کرنا پڑے گا. چنانچہ ایسی تمام چیزیں ہیں، گنا کے وقت گزر جائے گا. آپ کو اپنی جان کو بچانا ہے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ حقوق نفس ہے، اپنی جان کے حقوق ہیں. جس طرح انسان کے جان کے حقوق ہیں ویسا ہی دل کے بھی حقوق ہیں. دل چاہتا ہی ہے، دل کی چاہت اتباع رسول میں ہونا چاہیے. اتباع رسول کی کیسا کرنا؟ جانشینان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا، انہوں نے اتباع کی. ویسی اتباع تم شیخ کی کرنا. تم شیخ کی اتباع کرے تو رسول کی اتباع ہوگی، رسول کی اتباع کرے تو اللہ کی اتباع ہوگی. اللہ کی اطاعت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بات ایک دم ٹرننگ پوائنٹ، بہت ٹپیکل ٹرننگ آ گئی ہے. اللہ کی اتباع کرو. اتباع جب تک انسانی فطرت، بلکہ جانوروں کی بھی فطرت ہے کہ جب انسان اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، وہ جیسا کرتے ہیں وہ ایسا کرتا ہے. لباس پہننا بچے کو سکھاتے ہیں تو وہ سیکھ جاتا ہے، کھانا کھانا سکھاتے ہیں تو سیکھ جاتا ہے، راستہ چلنا یہ سکھاتے ہیں تو سیکھ جاتا ہے. تمام کام ہیں تو ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے. کھانا پکانا لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، اپنی ماں کو دیکھتے ہیں سیکھ جاتے ہیں. یہ ہوٹل مینجمنٹ میں جا کے کھانا پکانا دال بگارنا نہیں سیکھتے، مر جائیں گے جب تک. کون جا کے ایم اے کریں گا ہوٹل مینجمنٹ، ایم ایس سی کرے گا؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اتباع کرتا ہے بچہ، اپنی ماں کی اتباع کرتا ہے. مزدوروں کے بچوں کو دیکھو کہ جب مزدور کام کرتا ہے سڑک پر، کھڈے کھود رہا ہے، مٹی چھان رہا ہے، اس کے غریب لوگ ہیں، عورتیں ہیں، اپنے بچوں کو کس کے حوالے کریں گے؟ کام پہ جاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے. تو جب ماں ٹوکرے اٹھاتی ہے اور مٹی چھانتی ہے، ریتی چھانتی ہے، چھوٹے بچے بھی کھیلتے، ایک چھوٹا موٹا برتن لے کے ایسا اٹھاتے، سر پہ رکھ کے کھیلنا شروع کر دیتے، یا اور کچھ کرتے. دیوار بنائے تو انہوں بھی کچھ تو بھی کرنا چاہتے، اینٹوں کو رکھتے، پتھروں کو رکھتے، کچھ بھی کرتے. تو اتباع کرتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر اتباع کرتے ہیں. جب ایک صلاحیت کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت الگ ہو جاتی ہے. لہذا اللہ کی اتباع کیسا کریں؟ اللہ کو دیکھ رہی ہیں، دیکھ کے اللہ کو دیکھ کے اتباع کرتے. کیسا کرتے؟ یہ ایک رویت کی بات، دیکھنے کی بات ایک علیحدہ ہے، لیکن ہوتا کیسا؟ اس لیے اللہ نے تمام مسلمانوں کو
اس حیرت سے نکال دیا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اتباع کی، ان کے قدم بقدم چلا، اس نے اللہ کی اتباع کی. مسئلہ ہی ختم ہو گیا. جو فنائیت تربیت سے شروع ہو کر فنائیت پہ جو فنائیت کی منزل میں آ جاتا ہے تو اللہ کی اطاعت کہلاتی ہے. کہاں سے پکڑ کے لائے گا؟ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ لذات حیات شرط پوشیدن مرخع پوشیدن کفن بود کہ امید از لذات حیات منقطع گرداند. اگرچہ کہ پچھلے دروس میں جو پوائنٹس گزرے ہیں پھر یہاں بار بار پلٹ کے آتے ہیں، وہ اس موڑ پہ سمجھانا ہی پڑتا ہے. تو مرخع کا پہننا، کفن کا پہننا ہے جو لذات حیات کو منقطع کر دیتا ہے. گفتگو کرنا انسان کرتا ہی کرتا ہے، بامانہ گفتگو کرتا ہے، بے معنی گفتگو کرتا ہے. چھوٹے بچے سے بات کرتا ہے، تی تی بولتا ہے، تا تا بولتا ہے. وہ بچہ اپنی آواز اغو اغو نکالو تو میں اغو اغو بولتا، حالانکہ تمہارے کو اغو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ گفتگو کرنا. تو یہ فنائیت کیا چیز ہے؟ فنائیت اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما ینطق عن الہوی، خواہش سے گفتگو نہیں کرتے. یہ خواہش دل کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں جو باتیں، وہ بھی فنا ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. فنا ہونا کیا، وجود ہی نہیں ہے حضور کے پاس. ہو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ان کی اتباع کرنے والے کون ہوتے؟ انہوں نفس سے بات کرتے. یہ حدیث تو دور حاضر میں بہت سنائی جاتی ہے. جو گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک جو گھوم رہے ہیں ٹولیاں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. وہ کتاب کبھی کچھ نام تھا، کبھی نام الگ ہے. یہ حدیث تو جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. اللہ پیر بن جاتا کہتے ہیں، رسول اللہ فرما رہے. پھر حدیث قدسی بھی ہے، یہ اللہ ہی فرما رہا. کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر دو گروہ ہو گئے ہیں. ایک بولتا میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ بولا نہیں بولا نہیں معلوم. میرا پیر اللہ کا پیر ہے بولا نہیں معلوم، بولے ہوں گے. لیکن خود کو خدا سمجھنے والے، خود کو پیر کو خدا سمجھو بولنے والے بھی بہت ہو گئے. ایک تو اس سے منکر ہی ہو جاتا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. حکم کہاں سے آیا؟ کون نافذ کر رہا؟ بظاہر تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اٹھ گیا، آپ کو پریشانی نہیں ہے. ایک بزرگ نے کہا قم باذنی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت کے لوگوں میں سے ایک نے، نہیں اور بھی ہیں. امام غزالی کے بھائی کے جو مرید تھے عین القضات حمدانی، انہوں نے کہا میرے حکم سے اٹھ جا. لمبا قصہ ہے، وقت ہی ختم ہو جائے گا، بات نہیں پوری ہوگی. قم باذنی، انہوں نے کہا میرے حکم سے اٹھ جا. اٹھ کے بیٹھ گیا. حمدان کے گورنر کا غلام تھا، وہ شہید تھا. یہ تو زبان ہے. ما ینطق عن الہوی، خواہش سے نہیں بولے. انہوں کہاں بولے؟ اللہ ہی بولا ہو، زبان ان کی تھی. مولانا عرب نے فرمایا گفتہ اللہ بود، ان کی بات کہی ہوئی بات اللہ کی بات ہے. گرچہ زلقوں میں عبداللہ بود، اگرچہ کہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. یہ تو بات ہے. میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، فرمایا اللہ نے. غوث پاک مردے کو ٹھوکر مارے، اٹھ کے بیٹھ گیا انہیں. اب کون سی گفتگو ہی نہیں ہے. مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا نا. نہیں یہ تو ویسے شرک ہے یا خدائی کا دعویٰ ہے. ارے جاؤ بابا. تو بات یہ ہے جو مرقع پہنتا ہے وہ لذات حیات سے منقطع ہو جاتا ہے.
دل راحتوں سے پاک کر دیتا ہے. دل کو راحت زندگانی کیا ہوا؟ دل را از راحت زندگانی، پاک ہونا دل کو زندگی کی راحتوں سے پاک کر دیتا ہے. وہ ما ینطق عن الہوا کا پڑھتا ہوتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت میں بولے اللہ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر، بولے حالانکہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا. ایسی باتیں ہیں. تو یہ برقع پہننا، یہ لباس کا پہننا بالکل ایک فن کے ماہر کو جس طرح اس کی ڈگری دی جاتی ہے. تربیت کرتے ہیں شیوخ، کامیاب ہونے کے بعد شیخ الشیوخ جو ہوتا ہے، یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر جو ہوتا ہے، سائن کرتا. اس کو سند دو. آج سے یہ میڈیکل پریکٹس کر سکتا ہے، ایلوپیتھک کی پریکٹس کر سکتا ہے، یونانی کی پریکٹس کر سکتا ہے. یہ جو ہے چینی میڈیسن میں، چائنیز کا جو میڈیسن ہے کون سا ہے ٹریڈیشنل میڈیسن، وہ کر سکتا ہے. ہومیوپیتھک کا کر سکتا ہے. تو جس فن میں اس نے سند دی وہ فن میں کام کر سکتا ہے. اس کا خاص لباس عطا ہوتا ہے. ڈاکٹر کا لباس ایڈوکیٹ پہن کے کورٹ میں چلے جائے تو سیدھا مینٹل ہاسپٹل میں شریک کرا دیتے اس کو لے جا کے. ایڈوکیٹ کا لباس اگر ڈاکٹر پہن کے تھیٹر میں چلے جائے تو اس کو پہلے پولیس اسٹیشن میں پہنچا دیتے کہ اس کے دماغ کا معائنہ کرو. لیکن ایک فقیر کا جو لباس مقرر ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، دوسرا نہیں پہن سکتا. آپ نے ابتدائی چیپٹر میں مقدمے میں فرمایا الفخر عز لأہلہ، فخر جو فخر کے اہل ہیں ان کے لیے عزت ہے، اور جو فخر کے اہل نہیں ہے پہن لیں تو ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے. اب جو مشائخ کرام کی اولادیں ہیں، جن میں ہم بھی شامل ہیں، اولاد در اولاد 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 اولاد، یہاں ہمارے اوپر سے لے کے اوپر کئیوں پوچھتے تک سب صاحب کرامت ہیں. انہوں نے اگر پہنایا جس طرح شیخ الشیوخ نے آپ کو، شیخ الشیوخ وائس چانسلر کو کہہ رہا ہوں، نے آپ کو ڈگری دی اور اپران نہیں پہنایا. کوئی ڈاکٹر بیوقوف ہے خود سے اپنے آپ اپران پہن لیا؟ نہیں، پہلا تو لباس اس کا تھا، وائس چانسلر نے پہنایا تھا، یونیورسٹی نے آپ کو عطا کیا تھا. بعد میں آپ بنا لے، 100 بنا لے. ایسا ہی ڈاکٹری کا بھی ہے، وکالت کا ہے، اور دوسرے فنون بھی ہیں. یہ بھی ایک فن ہے. یہ فن دل کو زندگی کی راحتوں سے پاک کرنا ہے. یہ حلال حرام کا قصہ نہیں ہے یہاں پہ. اور یہ کفن پہننے کے برابر ہے، لذات حیات کو منقطع کر دینا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ ارے بھائی آپ کیا کیا پڑھے، میرے کو بولو، کتابوں کی فہرست دو، میں بتاتا ہوں کس میں لکھا ہوا ہے. لذات حیات. اب آگے چلتے ہیں. عمر خود جملے بر خدمت حق وقف کند، اور اپنی زندگی حق کی خدمت میں صرف کرے، اللہ کی خدمت میں. سمجھا دیا. وبکلیت، اور پوری طرح سے، ان ٹوٹو، از ہوائے خود تبرہ کند، اپنی ہوا خواہشات نفسانی سے تبرہ کرے، دور کرے، پاک ہو جائے. خواہش نفسانی پھٹکنا نہیں. پھر کیا ہوگا؟ ارے بھائی یہ سب کیا صوفیاں کیا کی باتیں کرتے، کیسا نہیں ہوتا، وہ کیسا نہیں ہوتا. ارے ہوتا بابا، جنت کی بڑی خواہش ہے نا سب کو، جنت میں جانا ہے. تو صوفیہ بولے یہ قدم بر نفس خود، ایک قدم اپنے نفس سے، دیگر قدم در کوئے یار، دوسرا قدم کوئے یار میں. کوئے یار کیا ہے؟ جنت ہے. جنت کی لذتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی لذت دیدار الہی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ صوفیوں کا بولنا ہے. یہ قرآن پڑھے نا آپ لوگ، بہت بڑے علماء ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی خواہشات نفس سے بچا، رکا. اب یہ تبرہ اور بہت اس میں ہوتا، تو جو بچا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہم صلی علی کیا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آیت ایک کی ایک تو نہیں جوڑ دے رہا ہوں کہیں لے کے جا کے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. آنگاہ، جب ایسا ہو جائے. دیکھو میں بات بالکل کمپلیٹ حضرت کے جملہ پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. جب
لذات حیات سے منقطع ہو جائے، ان منقطع کر دے، دل کو راحت ہے زندگانی سے پاک کرے، اپنی عمر خدمت حق کے لیے مقرر کر دے، اور ہوائے نفسانی سے پورا پاک ہو جائے آنگاہ، اس وقت پیر او، اس کا پیر، اس کا شیخ، پیر اورا، اس کا پیر، بے پوش دن آن خلعت و نواخت عزیز گردانت، یہ لباس پہنا کر، یہ خلعت عطا کر کے اس کو عزیز رکھتا ہے، عزیز کرتا ہے، بزرگی دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ تو یہ جبہ پہننا، گدڑی پہننا، علماء کے پاس بھی سند کے ساتھ ایک جبہ پہنا دیتے ہیں، دوسرا پہنا تو وہ جامع ازہر کی ٹوپی الگ ہے علماء کی، ازہر سے فارغ نہیں ہے، دوسرے جامعہ سے، لیکن ازہر کی ٹوپی نہیں پہن سکتا ہوں، جامع ازہر کی ضروری ہے وہ۔ چلیے، وہی بحق ان قیام کناد، اور یہ جو باتیں صفات بیان کی گئی ہیں، 3 سال کی تربیت اور یہ صفات، تو جب اس کو لباس دیا جاتا ہے وہ بحق، وہ حق کے ساتھ ان قیام کناد، یہ اپنی زندگی پہ قائم ہو جاتا ہے، اس کی خواہش نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کا غم نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قیام کند بے گزاردن حق، اپنی زندگی حق کے ساتھ گزارنے میں، آن جہدی تمام کند، وہ جدوجہد تمام کرتا ہے، اپنی کوشش پوری حق کی ادائی میں لگ جاتا ہے۔ وہ کام خود بر خود حرام کند، کام خواہش نفسی چھوتا، ضرورت کے تحت لذت کھا لے سکتے، نہ کبھی ایک بار تو تر لقمہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو بھی نہیں۔ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب تمہارے کتابوں کی لسٹ پڑھو، تم اتنے پڑھا بولو، اس میں بتاتا ہوں میں کہاں سے بولوں۔ اما اشارات اندر مرخع گفتان، لیکن ہم یہاں حرام کنت تک تھا، اب یہاں سے آج کا درس ہے، دیکھا جائے تو ٹائم اس میں ختم ہو رہا۔ اما اشارات اندر مرخع گفتان، لیکن مرخع کے جو اشارات ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں، بسیار بہت زیادہ ہیں۔ شیخ ابو معمر اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر ان کتاب ساختے، شیخ ابو معمر اصفہانی یا صفہانی بھی لکھا ہے اس کتاب میں، انہوں نے اس معاملات میں، یعنی لباس کے مرخع پہننے کے جو رموز ہیں، اس پر ایک کتاب لکھی ہے، عوام متصوفہ را اندران غلو خلاف بسیار است، لیکن عوام میں یہ کتاب، یہ جو لباس کے جو اسرار ہیں، اشارات ہیں، عوام نے اس کے اندر بہت سی کیا لفظ استعمال کروں، غلو بسیار خلاف بسیار، اس میں بہت سا انہوں نے غلو کیا ہے، جو حدود اس کے لباس کے رکھے ہیں اس سے بھی وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ مراد از ان کتاب نقل گفتہ نیست، یہ کتاب کا یہاں تذکرہ کرنا، اس کتاب کو دہرانا یا اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ کشف مغلق خاص، اور جو اس کی پیچیدگیاں ہیں، اس کے جو سیکرٹس ہیں، جو لفظ ہے، اس کے جو چھپے ہوئے مطالب ہیں، ان کو کھولنا ہے میرا مقصد، داتا سرکار فرما رہے ہیں، یہ کھولنا ہے۔ از مراد ان طریقت، اس طریقت کی جو مراد ہے، وہ بہترین اشارات اندر مرخع آناس، اور بہترین اشارات جو ہیں اس مرخع کے یہ ہیں کہ حب مرخع الصبر باشد و دو آستین او خوف رجاست۔ حب مرخع، اس مرخع کا، اب یہ لفظ جو خبہ تو ہمارے پاس گنبد کے معنی ہیں، شعراء نے، فارسی شعراء نے اپنے اس سر کو بھی خبہ کہا ہے، چونکہ
انسان کی حیات اور جتنی صفات کا ظہور ہے وہ ادھر آنکھ ہے اسی میں ہے، کان ہے اسی میں، زبان ہے اسی میں ہے، جو حس ہے، حس و حرکت ہے اس کا تعلق دماغ سے، یہ تمام چیزیں ہیں. تو بہرکیف اس میں یہ جو ہے یہ کیا ہے، کہاں گیا، اس مرقع کا بعضوں نے اس کا ترجمہ گلا کیا ہے، وہ کیسا کہاں سے ہوا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. اس کا جو ہے مرقع کا جو پہلا حصہ ہے وہ صبر ہے. لباس کا یہ جو ہے اس کو کیا کہا، حب مرقع، یہ جو مرقع ہوتا ہے اس کا ایک گلا صبر ہے. دو آستین ہے، وہ جبے کے جو دو آستین ہیں، مرقع کے جو دو آستین ہیں، خوف اور رجا. ایک خوف ہے ایک امید ہے. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان کی تعریف یہ ہے خوف اور رجا کے بیچ میں ہے. یہ وجود ہمارا اس کے بیچ میں ہے، ایک خوف ہے ایک رجا ہے. وہ دو تیریز از خابز و باست، اس کے جو تیر ہیں اس کے دوسرے نسخوں میں کچھ دوسرا لفظ آیا ہے، چونکہ زبان بہت پرانی ہے، 1000 سال پہلے کی. ڈکشنری کبھی ساتھ دیتی کبھی نہیں. ڈکشنری یہ بھی کشف المحجوب کا نسخہ ہے جو ایران سے چھپا ہے. یہ نسخہ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلمی نسخے سے ایڈٹ کیا ہوا ہے. ہاں اس میں بھی دو تیر کا ہے فرما رہے ہیں، اس کے دو تیر ہیں، از فخر و صفوت. یہ تیر کیا ہے میں ایک سمجھ نہیں سکا، اس لیے میں اس کو اٹکل پہ نہیں ٹھوک دیتا. اٹکل پہ کچھ بھی نہیں بات کرتا، دیکھتا ہوں، مجھے ملا نہیں. انگلش ٹرانسلیشن ہے یہاں لیکن میں ریفر نہیں کیا، میں بول نہیں سکتا. کہاں چلے گیا یہ؟ از قبض و بست ہے، کیفیت قبض کیفیت بست. قبض و بست دوسری جگہ بحث آئے گی لیکن پچھلے گزر چکی ہے. وہ کمرگاہ، اور جو جبے کی جو کمرگاہ ہوتی ہے اس کا جو بیلٹ ہوتا ہے جو باندھا جاتا ہے، از خلاف نفس. وہ دو خشتک، از صحت یقین و فراویز از اخلاص. خشت اینٹیں مراد ہوتی ہیں. یہاں پر کیا لکھا ہے انہوں نے، از صحت یقین و فراویز از اخلاص. فراویز کا لفظ بھی مجھے نہیں ملا، میں اور تلاش کرتا ہوں، میں بتلا دوں گا. ٹرانسلیشنز بھی اس کا اتنا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. از این نیکوتر آن کے خبے از فنا موانست هست. اور یہ اس خبے، اس کا جو خبہ ہے، یہ گلے کا جو لباس کا جو حصہ ہے سب سے اچھا حصہ ہے، وہ موانست فنا ہے، فنا سے محبت کرنا ہے. دو آستین، یہ دو آستین ہے، از حفظ و عصمت، وہ دو تیریز، از فخر و صفوت، وہ کمرگاہ، از ضخامت اندر مشاہدت است. اور جو کمرگاہ ہے وہ مشاہدت ہے، اللہ کا مشاہدہ کرنا ہے. اللہ کا مشاہدہ کرنے کی جو آپ بہت چیزیں سنے ہیں، اللہ کے دیدار کی بھی بحث قدیم ہے. اللہ کا دیدار اس دنیا میں ممکن ہے نہیں ہے، یہ باتیں موافقت میں بھی بہت کچھ دلائل ہیں. اور علماء کا، صوفیاء کا ایک گروہ دیدار کا قائل ہے دنیا میں ظاہری آنکھوں سے. امام اعظم نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے. بعض نہیں ہے کہ یہ ہے کہ جنت میں دیدار ہوگا. تو یہاں پر از اقامت اندر مشاہدت، اور اللہ کے مشاہدے میں قائم ہو جانا. اللہ کا مشاہدہ، اس کا دیدار، جو عالم میں تمام جو مخلوقات ہیں، اشیاء ہیں، ان اشیاء کی صفات اور جو کچھ عالم میں گزر رہا ہے، شخص پہ گزر رہا ہے، فرد پہ گزر رہا ہے، خاندان پہ، تمام سوسائٹی پہ، اس میں منشأ الہی اور اس کی حکمت کو ملاحظہ کرنا ہے. ہر آدمی نہیں کر سکتا،
وہ بس استعمال کرتا اور چلا جاتا ہے. کرسی از امن، اور کرسی امن سے، اندر حضرت، یہ امن یہ ایمان سے ہے. سلامت ہو جانا، آفتوں پہ سلامتی، اور دیگر جتنے امور نظر آ رہے ہیں اس پہ اثر نہیں ہونا. اور جو فراویز و خشتک از قرار اندر محل وصلت چون باطن را چنین مرخص ساختی. یہ جو مرخع لباس پہنایا گیا ہے یہ مرخع باطن کے لیے ہے. ظاہر جو لباس بتلا رہا ہے کہ اس کے باطن یہ ہے، ظاہر لباس بتلا رہا ہے، ایڈوکیٹ کا کالا گون بتا رہا ہے کہ یہ قانون کا ماہر ہے، ڈاکٹر کا سفید جو اپران، ڈاکٹر کا اپران ہوتا، گون وکیل کا ہوتا. میں اس کو بھی اپران کہہ رہا تھا، غلط بات، وہ لفظ پراپر گھٹ رہا نہیں تھا. ڈاکٹر کا اپران بتلا رہا ہے کہ یہ لباس کے اندر جو آدمی ہے یہ طب کا ماہر ہے، یہ سرجن ہے، یہ طب و حکمت جانتا ہے، وہ قانون جانتا ہے. اور جو عربی جبہ ہے، مسنون جبہ، یہ بتلا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا محافظ ہے، اشاعت کرنے والا ہے. یہ اندر جو یہ لباس پہنا ہے اس کے اندر جو صفت ہے، یہ خطیب ہے، یہ امام ہے، یہ استاد ہے. ہر فن کا یہی معاملہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چون باطن را چنین مرخص ساختی، یہ مرخع جو پہنایا گیا ہے یہ باطن کے لیے ہے. اس کا باطن ایسا صاف ہے، یہ بھی خود صاف ہے، اور لوگوں کو صاف کرنے کی صلاحیت اس میں آ گئی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر علم سے واقف ہو گیا ہے اور لوگوں کا علاج کرنے کا اہل ہے، خود کا بھی علاج کر سکتا ہے، اوروں کا کر سکتا ہے، خود کا مقدمہ لڑ سکتا ہے، دوسروں کا لڑ سکتا ہے. ایسا ہی اس نے باطن کو صاف کیا ہے. اس کا باطن اتنا صاف ہے کہ اس کی صحبت میں جو رہے اس کا باطن بھی صاف ہو جاتا ہے. جیسا پانی پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے. پانی خود پاک ہونا ایک شے ہے، دوسرا پانی پاک کرنے کے قابل ہونا، وضو کے لیے، غسل کے لیے، پینے کے لیے. تو یہ ہے، یہ جو فقیر ہے، یہ جو درویش ہے، یہ جو صاحب مرخع ہے، اس کا جو ظاہر ہے وہ باطن اس کا درست ہو گیا ہے. چون باطن را چنین مرخص ساختی ظاہر را نیز یکی ببایت ساخت. اسی طرح باطن جیسا صاف ہو گیا ہے ظاہر بھی ویسا ہی ہونا. و مرا اندرین باب کتابیس، اور میں نے بھی اس بارے میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام مفرد. ومرا اندرین باب کتابیس، میرے مفرد کے نام آن اسرار الخلق والمعونات والملونات بھی آیا اس نسخے میں، یعنی خرقہ اور اس کے مختلف رنگ. وہ نسخہ آن مرید را باید، اور وہ نسخہ مرید کے پاس ہونا چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اما چون مرید ان مرخع پوشید، جب مرید یہ مرخع پہنے، جب یہ گدڑی پہنے، اگر اندر غلبہ حال و قہر سلطان دقت به درد مسلم است، اگر غلبہ حال میں قہر سلطان، شاہی غلبے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ توڑ دے، پھاڑ دے، معذور، وہ معذور ہے. چون بے اختیار و تمیز درد، چونکہ وہ اختیار و تمیز کو پھاڑ رہا ہے. اندر شرط ان طریقت بیش پورا مسلم نیست، اور اس میں اس سے بڑھ کر طریقت میں اس سے بڑھ کر اس کو مسلم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. جملہ بہت طویل ہے، ختم کرنا چاہتا تھا درس. مرخع داشتن و اگر بدارت چنین بودکی از مرخع داران زمانہ و نیز یکی، چون از ایشان بود بظاہر بھی باطن پسند کار شده. باطن کے بغیر ظاہر میں ایسا ہونا، اس کو بھی لوگ پسند کیے ہیں. یعنی
مرخہ نہیں پہنے ہیں، باتیں آ گئی ہیں. چون ایشان را از مقامی به مقامی دیگر نقل افتاد، یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر، ایک درجے سے دوسرے درجے پر بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں. اندر حال ازاں جامع بیرون آید، اس لیے وہ اس لباس سے باہر آ جاتے ہیں. آگے انشاءاللہ چونکہ یہ سال کی تکمیل ہو رہی ہے درس کی، یہ 978واں عرس چل رہا ہے، ابھی ایک صفحہ باقی ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سامعین میں سے یہ بات آئی تھی کہ چونکہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 978واں عرس چل رہا ہے، اس درس کو 3 دن چلایا جائے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کل بھی اس کو کنٹینیو کروں اور پرسوں بھی، گویا 2 دن اور ہم یہ درس دیں گے. اگلا چیپٹر شروع ہوگا اگلے ہفتے سے، فخر اور صفوت ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، وہ اگلا درس ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو چند الفاظ بیچ میں آئے ہیں، جس کو ٹرانسلیشنز کو بھی دیکھا تو وہ بات نہیں بیٹھی، انگلش ٹرانسلیشنز کو بھی تلاش کریں گے، اور ڈکشنریز میں یہ 2-3 الفاظ نہیں مل رہے ہیں، کہ کوئی بڑی ڈکشنری میں ضرور مل جائے گا، یا یونیورسٹی جانا پڑے گا ہم کو. اس میں لغت نامہ دہ خدا ہے، اس میں ضرور مل جائے گا، چونکہ یونیورسٹی تک جانا آنا انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم ضرور اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درس کو قبول فرمائیں، اور ہم کو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، جو تمام دنیا میں جو سلسلے تمام بزرگان دین سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آذوقہ توشہ بنائے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اور ہمارے دلوں کو لذات حیات اور دلوں کو راحت زندگانی جو ہیں بزرگوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اس سے پاک کرے، اور اپنی عمر کو حق کی خدمت میں گزارنے، اور اپنے دل کو، خیال کو، حواس کو، تمام ہوائے نفسانی سے، خواہشات نفسانی سے پاک فرمائے، اور اس مرخے کے، اس گدڑی کے، یا اس لباس طریقت کا اہل بنائے، اور اولیاء اللہ کے جو جانشین ہیں ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی اس کو مشعل راہ بنائیں، کامیابی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ کل بھی درس ہوگا، 9:30 سے 10:30 تک، اور پرسوں بھی درس ہوگا اللہ نے چاہا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.